محترم سامعین حضرات، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے سوشل میڈیا نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے یوٹیوب اور دیگر چیزوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے پکچروں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے آوارگی نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے نشے کی لالچ نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس اصلی چیز کی طرف آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں جس کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا تھا۔ اسی لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگر صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ اس فتنے سے اور اس چیز سے سب سے زیادہ وہ بچتے دکھائی دیتے اور سب سے زیادہ وہ ڈرتے دکھائی دیتے، اور اس ایک چیز سے بچ جانا ساری برائیوں سے بچ جانے کے برابر ہے، ساری برائیوں سے بچ جانے کے مترادف ہے۔ محترم سامعین حضرات، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر برائی جڑ ہے۔ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اسی دنیا کی محبت کے عوض کے اندر انسان ایمان بیچتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی دنیا کی محبت کے عوض کے اندر انسان آبرو بھی بیچتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی دنیا کی محبت کے عوض کے اندر انسان بچیوں کو بھی بیچتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی دنیا کی محبت کے عوض کے اندر انسان اپنا سب کچھ بیچ دیتا دکھائی دیتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، آج اگر دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ عقیدہ اپنا بیچتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت ہی ہے جس نے انہیں ایمان بیچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آئیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو سمجھیں اور تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ محترم سامعین حضرات، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی کبھی کبھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ چند آیتوں پر بھی ہمارا مکمل ایمان نہیں۔ تھوڑے سے عمل کے بعد ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ کون سی آیتوں پر ہمارا تھوڑا بہت ایمان ہے؟ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی پوری قرآن کی پوزیشن ایسی ہے، اس کی آیتوں پر مسلمان کا عمل دکھائی نہیں دیتا۔ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے تو آیت الہی کے عمل کے حوالے سے سب سے زیادہ دور مسلمان دکھائی دیتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر عمل کرنا لازم بھی قرار کر دیا، لیکن مسلمان آیت الہی پر عمل کرتا نہیں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کے عامل کا نام نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 آیتوں کے عامل کا نام نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 آیتوں کے عامل کا نام نہیں ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر چلتا پھرتا کسی کو قرآن دیکھنا ہو تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک ہے۔ اور ایک آیت ایسی نہیں جو کان سے ٹکرائی ہو اور میرے امام نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔
اسی لیے کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ہر لوگ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ قرآن نے قلیلا ما تذکرون کہہ کر واضح کر دیا ہے، پورے قرآن پر عمل کرنے والے بہت مختصر ہوں گے۔ انہی مختصر میں حضرت سیدنا امام حسین تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، وہ قرآن کے عامل تھے، اور ایسے عامل تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں محترم سامعین حضرات، جان دینا کیسے آسان بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں سر کٹانا کیسے آسان بن جاتا ہے، اللہ کی محبت میں خاندان لٹانا کیسے آسان بن جاتا ہے، اللہ کی محبت میں وطن کو قربان کر دینا کیسے آسان بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین حضرات، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا جو غربت زدہ تھے، غربت کی زندگی میں مبتلا تھے، ایسے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ نے ان کی غربت کا استحصال کرنے کے لیے، ان کی غربت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان سے کہنے لگے کہ تم دولت لے لو، ایمان چھوڑ دو، تم دولت لے لو، اسلام سے رشتہ توڑ دو، تم دولت لے لو، ایمان کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دو۔ مگر اللہ اکبر، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے ایمان اپنے دلوں کے اندر ایسا بسا لیا تھا، وہ ثابت قدم رہے، لیکن جو نئے نئے تھے ان کے تھوڑے سے قدم لڑکھڑاتے نظر آئے تو میرے کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ اکبر، اللہ کے عہد پر معمولی دولت نہ خریدو۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائے، ایمان بیچ کر یہ قلیل متاع نہ خریدو، ایمان بیچ کر یہ چند لمحوں کی لذت نہ خریدو۔ اور پھر میرے پروردگار نے جو بات فرمائی وہ اتنی عظیم تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں کے اندر یہ آیت کریمہ موجود تھی۔ قرآن کہتا ہے انما عند اللہ هو خیر لکم، یہ دولت جو تمہیں دے رہے ہیں اس کے عوض میں ایمان کا سودا کر رہے ہیں، عقیدے کا سودا کر رہے ہیں، عزت کا سودا کر رہے ہیں، آبرو کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ جو دولت تمہیں دے رہے ہیں اس کے عوض میں ضمیر کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ جو دولت ان کے پاس موجود ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے پاس جو دولت ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اس سے بہتر اس کے پاس ہے جو تم سب کا پروردگار ہے، تم سب کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا، قرآن کا انداز دیکھیے محترم سامعین حضرات۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، اللہ اکبر، تھوڑی سی قیمت۔ اس کا مطلب اب کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیادہ دولت دے تو ایمان بیچ دینا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ قرآن مجید میں کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی ساری متاع جو ہے وہ بہت مختصر سی ہے، بہت معمولی سی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں۔